اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا فائدہ درود بھیجنے والے کی ہی طرف لوٹتا ہے، کیونکہ اس کا درود پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کا عقیدہ صاف ہے اور اس کی نیت خالص ہے، اور اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی پر مدد حاصل ہے، اور اس کے آقا و مولا دو عالم کے دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک مبارک اور مقدس نسبت موجود ہے۔ ایک بہن اپنا مشاہدہ شیئر کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ 2 دن سے میرے دانت میں بہت درد تھا، منہ میں چھالے بھی بن گئے تھے، کچھ کھایا نہیں جا رہا تھا۔ کل شام کو میں دوائی بھی لے کر آئی، مگر رات کو پھر سے درد شروع ہو گیا۔ میں نے 2 بار جا کر اپنی والدہ کو اٹھایا کہ مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ والدہ نے بھائی کو کال کی دوائی لانے کے لیے، لیکن وہ بھائی دوائی لانا بھول گیا۔ پھر درد میں اور اضافہ ہوتا گیا۔ میں مسلسل روتی رہی، درود پاک کا ورد جاری رکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے ہوئے سو گئی۔ جیسے ہی آنکھ لگی، میری قسمت جاگ اٹھی۔ خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں ایک مسجد سے باہر آ رہی ہوں اور مسجد کے صحن میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ کے گرد بہت سے لوگ بیٹھے ہیں۔ میں نے قریب جا کر پوچھا کہ یہ کون ہیں، تو کسی نے بتلایا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میں بھی وہاں پیچھے بیٹھ گئی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاس آگے بلوا لیا۔ میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں مسلسل رو رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر دستے شفقت رکھا اور تسلی دی اور مجھے چپ کروایا، مجھے دم کیا اور مدینے کی حاضری کی خوشخبری بھی سنائی۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی اور درد کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ معزز سامعین، درود پاک ایک بہت خوبصورت وظیفہ ہے، بہت خوبصورت عبادت ہے۔ دنیا میں تو ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں، فیض اس کا مل رہا ہے۔ انشاءاللہ آخرت میں جب ہم اس کو دیکھیں گے، اپنا پڑھا ہوا درود پاک دیکھیں گے، تو ہم یہ سوچیں گے کہ ہم دنیا میں صرف درود پاک ہی کیوں نہیں پڑھتے رہے۔ اتنا اجر، اتنا ثواب، اتنی دولت، اتنا خزانے ہیں اس سے کہ جو آج ہم درود پاک پڑھیں گے وہ انشاءاللہ روز محشر ہمارے لیے خزانوں سے کم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک پڑھنے والا، پڑھوانے والا بنائے، لکھنے لکھوانے والا بنائے، اور دوسروں کو بھی، اپنے پیاروں کو بھی لازمی دعوت دیا کریں درود پاک پڑھنے کی۔ آہستہ آہستہ کوشش کیا کریں ان کو درود پاک کے فضائل اور واقعات اور مشاہدات چھوٹے چھوٹے سنانے کی، اور ان کو درود پاک کی طرف راغب کرنے کی کوشش کیا کریں۔ یقین جانیے کہ آپ تو جو درود پاک پڑھتے ہیں اس کا تو آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ، آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا، لیکن یہ کہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا انسان درود پاک پڑھنا شروع کر دے گا تو آپ کو اپنے درود پاک کا تو ثواب مل رہا ہے، لیکن جو دوسرا انسان ہے وہ درود پاک پڑھے گا آپ کے کہنے پہ یا آپ کی دعوت پہ، تو یقین جانیے کہ وہ انسان جتنا درود پاک پڑھے گا اس کو اپنے پڑھے کا ثواب ملے گا، لیکن اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا اس کے درود پاک کا پڑھا ہوا۔ اور ہو سکتا ہے کہ جیسے ہر انسان کی مصروف لائف ہوتی ہے، یا جو بھی ٹائم وغیرہ مینیج نہیں ہوتا، درود پاک پڑھنے کے حوالے سے بات کری ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو دعوت دیں درود پاک پڑھنے کی، تو عین ممکن ہے کہ وہ آپ سے زیادہ درود پاک ورد کرنے لگ جائے۔ تو سوچیں کہ جب ایسا ہو جائے تو پھر تو ثواب کے تو انبار ہی لگ جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو
خود بھی درود پاک پڑھا کریں، اپنے پیاروں کو بھی، اپنے بہن بھائیوں کو، عزیز رشتہ دار کو، ماں باپ کو، بیوی بچوں کو سکھائیں درود پاک، مطلب اس کی طرف دعوت دیں، اس کی طرف لے کے آئیں۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے کہ جب ایسا سمندر ہے کہ جب آپ اس میں اتریں گے تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ کیا چیز ہے، کیا دنیا ہے درود پاک کی۔ بہت ماشاءاللہ پرسکون روحانیت ہوتی ہے اس میں، پرسکون ہوتا ہے ماحول، اور انسان اپنی ٹینشنیں بھولنے لگ جاتا ہے۔ پہلی بات بھولتا کیا ہے، وہ ٹینشنیں اس درود پاک کی برکت سے آہستہ آہستہ حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، زندگی سے مشکلات کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو لازمی درود پاک کا ورد کیا کریں، کوئی سا بھی سیگا، زیادہ نہیں تو 313 بار تو لازمی پڑھا کریں۔ 313 بار درود پاک، کوئی سا بھی چھوٹا یا بڑا جو آپ پڑھنا چاہیں، اور 313 بار استغفر اللہ بھی لازمی کیا کریں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، جو درود پاک پڑھتے ہیں اللہ پاک ان کو استقامت عطا فرمائے، اور ان کا درود پاک اپنی شایان شان قبول کرے اپنی بارگاہ میں۔ اور جو نہیں پڑھتے وہ آج سے نیت کریں درود پاک پڑھنے کی، آہستہ آہستہ شروع کریں، 100 سے 2 تسبیحات، ایک صبح 100 دفعہ اور 100 دفعہ شام میں پڑھ لیں، اور اس کے بعد 313 پہ آ جائیں۔ پھر اپنا آہستہ آہستہ ہدف بنائیں کہ 500 دفعہ آج میں نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر آہستہ آہستہ 1000 پہ آپ آ جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ کتنی آسانی سے درود پاک کا یہ سفر جو ہے نا شروع ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس چیز میں آپ کہاں تک نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب پہ اپنا خاص کرم کرے، سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں، کامیابیاں، نعمتیں، برکتیں عطا فرمائے، سب کی حاجات پوری کرے اللہ پاک، سب کی مشکلات حل کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔